پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح احاطہ کیا صورتحال کا باسط صاحب نے۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہماری جو ہمارا پالیسی ہونی چاہیے یا افغان رسپانس ہونی چاہیے، اس کے دو کمپوننٹس ہونے چاہیے۔ ایک آپریشنل کمپوننٹ ہونا چاہیے اور ایک اسٹریٹجک کمپوننٹ ہونا چاہیے۔ آپریشنل کمپوننٹ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ اگر خانہ جنگی ہوتی ہے، بد امنی ہوتی ہے، اور اس وقت کابل میں باوجود اس کے کہ طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا ہے اور کہا اور بلڈ لیس ہوا ہے کیپچر، خاصا کیوس ہے اور لوگ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سویلین فلائٹس بند کر دی گئی ہیں۔ اس کا جو فورن ریپیکرشن ہوگی وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بارڈرز پر ریفیوجی انفلوز ہو جائیں، اور ظاہر ریسیپینٹس ہوں گے ایران اور پاکستان۔ تو ایک تو ہماری آپریشنل پالیسی ہونی چاہیے کہ اگر ریفیوجیز آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمارا کیا طریقہ کار ہے۔ ایران ماڈل فالو کر رہے ہیں، انہیں کیمپس میں رکھ رہے ہیں، یہاں ہم ان کو فینس کے اس طرف افغان لینڈ پر ہی روکنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کی لینڈ پر نہیں آنے دیں گے، اور ان کو انٹرنلی ڈسپلیسڈ کے طور پہ ہینڈل کیا جائے گا، یا کم از کم جو لوگ آئیں گے ان کو فلٹر کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ آپریشنل اسٹریٹجی۔ دوسرا ہمارا ایک اسٹریٹجک ڈائمینشن ہے، وہ یہ کہ آیا ہم طالبان کے کیپچر کو امیڈیٹلی ریکگنائز کریں گے یا ہم انتظار کریں گے اس بات کا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح رسپونڈ کرتی ہے۔ 80 کی دہائی میں پاکستان، سعودی عرب اور UAE کے علاوہ وہ تیسرا ملک تھا جنہوں نے طالبان کو امیڈیٹ ریکگنیشن دی تھی۔ اب کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا زیادہ کیئرفلی ٹریٹ کرنا چاہیے، بار بار اس بات کا ادراک کرانا چاہیے کہ ہم افغانستان میں امن کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کے ضامن نہیں ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے، صرف اسلام آباد کو اس کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو تھرسٹ ہے امریکہ کا، بلکہ اس میں ماسکو کا بھی کردار رہے گا، اس میں بیجنگ کا بھی کردار رہے گا، اور اس میں ٹرکی کا بھی کردار رہے گا۔ بیجنگ اور ماسکو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں کیونکہ وہ طالبان پر کسی حد تک اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں لگ رہا کہ طالبان بہت کین ہیں شیئرڈ پاور فارمولے کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کچھ دیر میں شاید یہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ یہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ گو کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو طالبان کا اس وقت کمپلیکشن ہے سو کالڈ، اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، اور کم از کم 10% طالبان جو ہیں وہ نان پشتون ہیں۔ تو جو جیو ایتھنک لینڈسکیپ ہے افغانستان کا، اس کو فیکٹر ان کسی طور کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے خیال ہے پاکستان کو بہت کیئرفلی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہ افغانستان سے باہر بننا چاہیے نہ افغانستان کے اندر بننا چاہیے۔ ہمارے بہت رسپانسبل وزراء اور انفیکٹ ایون پرائم منسٹر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ شاید امریکہ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی نیریٹیوز میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا تھرسٹ ایک ہی ہے، بیلنس اور کنیکٹیوٹی۔ افغانستان کے اندر بھی بیلنس، ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور افغانستان کے باہر بھی بیلنس بٹوین پرہیپس بیجنگ اینڈ واشنگٹن۔ بالکل، اور ابھی بھی پاکستان کی پالیسی جو ابھی چل رہی تھی وہ بھی ایسی تھی۔ ابھی دیکھنا بھی آج قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہے، اس میں کیا فیصلے سامنے آتے ہیں لغاری صاحب۔ لیکن ایک سوال یہاں پر بڑا اہم ہے، جب آپ 2 دن سے 3 دن سے ہم گفتگو بھی کر رہے تھے، $3 ٹریلین خرچ کیے گئے ان 20 سالوں کے اندر افغانستان میں۔ افغانستان کی فوج کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ افغانستان کا دفاع کر سکے۔ پھر امریکہ نے 20 سال وہ جنگ لڑی جس میں خود امریکہ کے اندر سی بڑی مخالفتیں بھی سامنے آتی رہیں۔ اب جو بائیڈن کے دور میں آ کر یہ چیزیں انخلا کی صورت میں آئیں، انخلا کے وقت سے بھی پہلے انخلا ایک طرح سے وہ ہو گیا۔ امریکہ کی یہ فتح ہے، امریکہ کی یہ شکست ہے، یا اب امریکہ یہ جو پچھلے ہم تقریباً 15 سے 20 دن میں دیکھ رہے ہیں کہ ملبہ زیادہ سے زیادہ پاکستان پہ ڈالنے کی، چاہے وہ مذاکرات کی بات ہو یا انسرجنسی کے معاملات ہوں، وہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں امریکہ کے بارے میں ہم کیا بات کر سکیں؟ میں نے گزشتہ روز ایک بات کی تھی کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف سپر پاور رہی ہیں۔ ہنگری، آسٹریا ایک سپر پاور رہی ہے، پروشیا ایک سپر پاور رہی ہے، برطانیہ ایک سپر پاور رہی ہے، خلافت عثمانیہ ایک سپر پاور رہی ہے، اور گزشتہ نصف دہائی سے زائد عرصے سے
دوسری بڑی جنگ کے بعد جو ہے امریکہ نے سپر پاور کے طور پر سنبھالا ہے معاملات کو، لیکن تاریخ کی بدترین نااہل ترین سپر پاور اگر کہا جائے گا تو امریکہ کو کہا جائے گا۔ انہوں نے ایسی کیا حکمت عملی اپنائی کہ چند ہی دنوں میں پورا ملک ان کے کنٹرول میں چلا گیا؟ جی ہاں بالکل مدثر، اور جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ کوئی گولی نہیں چلی اور بغیر گولی چلائے بغیر کسی جنگ کے فتح کر لیا گیا ہے، اور اب کسی بھی وقت طالبان امیر مولوی ہیبت اللہ کابل پہنچیں گے، جس کے بعد سے افغان حکومت کے سربراہ کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ یہ تمام تر ڈیولپمنٹ غیر یقینی ہے جس نے تمام دنیا کو حیران کر رکھا ہے، اور اس وقت وہاں سے جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ بھی خاصی کنفیوزنگ ہیں۔ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی جانب سے کابل میں پرامن اور چہل قدمی کی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، تو دوسری جانب کابل ایئرپورٹ پر افراتفری بھی ہم نے دیکھی۔ ایسے میں تمام ہی ممالک افغانستان میں اب اس بڑی تبدیلی پر سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ابھی کچھ ہی دیر بعد شروع ہو جائے گا، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی آج ہی اس معاملے پر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ لیکن پاکستان کے لیے افغانستان میں یہ تبدیلی کتنی اہم ہے، عوام اسے مثبت سمجھیں یا نہیں، اور طالبان کی جانب سے یہ اعلان کتنا اہم ہے کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور یہ بیان پاکستان کے لیے کتنا اہم ہوگا کہ یہ کردم ٹی ٹی پی ہو یا پھر بلوچ اکثریت پسند گروپس، تمام کی محفوظ پناہ گاہیں جو ہیں مدثر وہ افغانستان میں موجود تھیں۔ اور اسی صورتحال پر ہم آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں کہ تیزی سے کابل فتح ہوا، شاید کسی کو بھی اتنی تیزی کی امید نہیں تھی۔ بالکل، اور جو خود انٹیلیجنس رپورٹس امریکہ کی بتا رہی تھی کہ 72 گھنٹے، لیکن وہ 72 گھنٹے تو بہت دور کی بات، اس سے پہلے یہ تمام تر عمل مکمل ہو گیا۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت پینل میں موجود ہیں نذیر احمد لغاری صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایڈیٹر ان چیف بول ہیں، بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا۔ عبدالباسط صاحب سابق سفیر ہیں پاکستان میں، تجزیہ کار ہیں، عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر ہما وقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور، ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بہت شکریہ۔ عبدالباسط صاحب سر آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ جو لگ رہا تھا کہ 20 سال کی جنگ ہے، اس کے بعد اب افغانستان جب 31 اگست کے بعد نکلے گا حالات بڑے مختلف ہوں گے، خانہ جنگی کی کیفیت ہوگی، لیکن اس خانہ جنگی کی کیفیت سے تو افغانستان کافی حد تک محفوظ رہ گیا، لیکن افغان حکومت اس قدر کمزور اور افغان آرمی کا ریئیکشن ایسا ہوگا، کیا یہ توقع کی جا رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔ جہاں تک توقعات کی بات ہے، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، بہت سے اینالسٹ کا خیال یہی تھا کہ مارچ تک شاید طالبان پورا کنٹرول حاصل کر لیں گے، لیکن ہمیں اس بات میں اطمینان ہونا چاہیے کہ چونکہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہمیں اس بات پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی، اور ایک اچھے حالات میں کم از کم طالبان نے پورے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اب اگلے آنے والے جو چیلنجز ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، پاکستان کے لیے بھی، اس خطے کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے لیے بھی، اور طالبان کے لیے بھی۔ دیکھیے طالبان کا ہمیشہ سے ہی 11 ستمبر کے بعد ان کا یہ موقف ہی رہا ہے کہ جو ان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا وہ زبردستی ہٹایا گیا تھا، اور وہ فورن آکوپیشن کے خلاف نبرد آزما تھی، اور انہوں نے اگر ریکنسیلیشن کا پروسیس سے بھی حصہ لیا تو ان کی پہلی ڈیمانڈ یہی تھی کہ پہلے ہمیں اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کو بحال کرنا ہے، اور ابھی بھی ان کی حکمت عملی یہی رہی ہے کہ جہاں انہوں نے ملیٹریلی اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھا، جو ان کی موومنٹ تھی آئیڈیولوجیکل اس کو بکھرنے نہیں دیا، اس کو انٹیکٹ رکھا، اور ساتھ ساتھ اس دفعہ جو ایک تبدیلی میں نے دیکھی کہ انہوں نے بڑا اپنے آپ کو اسکلفلی پلیس کیا، پوزیشن کیا جہاں، اور یہ سارا فلو ہوا ان کی ملٹری اسٹرینتھ سے، بیکاز بوتھ دیز تھنگز گو ٹوگیدر۔ تو انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی، رشیا نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی، چائنا کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ رہی، پاکستان کے ساتھ بھی ان کی رہی۔ پھر سب سے بڑا جو ان کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنے لیے لیجیٹیمیسی یو ایس کی طرف سے بھی دی، جو 29 فروری 2020 کا جو دوحہ میں جو ایگریمنٹ سائن ہوا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا طالبان کے لیے، کیونکہ امریکہ نے ان کو ڈیفیکٹو کابل کی نئی حکومت تسلیم کر لیا اس ایگریمنٹ میں،
اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا بوسٹر تھا ان کے لیے. اور پھر آج جو ہم دیکھ رہے ہیں آج یقیناً ان کے لیے ایک بڑا ایسا موقع ہے کہ وہ تمام اغواص کو اکٹھا رکھیں